إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جو عبادت کا طریقہ سکھایا اور بتایا ہے، وہ تین طریقے کی عبادت ہے۔ ایک عبادت ہے صرف جسمانی عبادت، جیسے نماز صرف جسمانی عبادت، جیسے روزہ صرف جسمانی عبادت، اور ایک عبادت ہے جو صرف مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ مالی عبادت، صدقہ مالی عبادت، انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادت، اور ایک عبادت ہے کہ جو جسمانی اور مالی دونوں طرح ہے، وہ ہے حج، وہ ہے عمرہ، جس پہ مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسم بھی ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر فرد، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، وہ یہ بات جانتا ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد توحید و رسالت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے اور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بنیاد نماز، تیسری بنیاد زکوٰۃ، چوتھی بنیاد روزہ، اور 5ویں بنیاد حج بیت اللہ۔ یہ مالی عبادت اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کو بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ آج ہم اسی عنوان پر گفتگو کریں گے، انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان پر۔ اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العالمین نے اس پہلی بات کے ذکر کے بعد اہل ایمان کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا، 7 صفات کا ذکر فرمایا۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ 3 صفات ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اہل ایمان وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت نہیں دیکھی لیکن ایمان ہے، جہنم نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے، پچھلے انبیاء نہیں دیکھے لیکن ایمان ہے، برزخ کی زندگی نہیں دیکھی لیکن ایمان ہے، فرشتے نہیں دیکھے لیکن ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ تیسری صفت بیان کرتے ہیں کہ ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ یہاں رب کریم نے یہ بات جو ذکر فرمائی کہ جو رزق ہم نے دیا اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں،
مالی عبادت کا ذکر فرمایا، ساتھ میں ایک بات اور بھی فرمائی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے ان کو دیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو رزق دیا، ہم خود سے رزق حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہاتھ اللہ نے دیے، جسم اللہ نے دی، یہ کائنات ساری کی ساری اللہ نے ہمارے لیے ترتیب کی، ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ کبھی گھمنڈ نہ ہے تمہارے ذہنوں کے اندر کہ تم کچھ ہو نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو رزق دیا ہے۔ اور دوسری بات جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ یہ کہ اہل ایمان حلال اور طیب مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، حرام مال سے خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ حرام تو نہیں دیتا نا بندے کو، اللہ نے تو روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حرام سے منع کیا، سود سے منع کیا، چوری سے منع کیا، ڈکیتی سے منع کیا، رہزنی سے منع کیا، غبن سے منع کیا، کرپشن سے منع کیا، بدعنوانی سے منع کیا، ناحق زمین پر قبضہ کرنا، ناحق مال پر قبضہ کرنا، اس سے منع کیا۔ اور حلال اور طیب طریقے سے فرمایا کہ اس زمین کے اندر گھومو اور پھرو، رزق تلاش کرو، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا، محنت کرو، اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ تو حلال اور طیب مال سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر بیان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تم نے ابتدا کی کاروبار کی، چھوٹا سا سرمایہ تھا، پریشان تھے کہ کیسے چلے گی دکان میری، کیسے چلے گا کاروبار میرا، ہم نے اس میں برکت ڈال دی، تمہارا تھوڑا سا مال بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، تم ایک دکان سے 2 دکانوں کے مالک بن گئے، ہم نے اور برکت ڈالی، تم 2 سے 4 کے مالک بن گئے، ہم نے اور برکت ڈالی، تم پورے مارکیٹ کے مالک بن گئے، تم چھوٹے سے ٹھیا لگایا کرتے تھے، ہم نے تمہیں فیکٹری کا مالک بنا دیا، برکت دے دی تمہارے کاموں کے اندر، یہ رزق ہم نے تم کو دیا ہے۔ اب اس رزق سے کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھو، اپنے دوست احباب کو دیکھو، اپنے آس پڑوس کو دیکھو، کوئی بھوکا سو رہا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، کوئی بے لباس ہے اس کو لباس پہناؤ، کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا پیٹ بھر کر، اللہ تعالیٰ جنت کے میوے اس کو کھلائے گا۔ جنت جانا یقینی ہو گیا نہیں ہوا؟ خوشخبری آ گئی حدیث کے اندر، حضور نے یہ نہیں فرمایا نا کہ جنت جائے گا، کیا فرمایا؟ جنت کے میوے جنت میں ہی ملیں گے نا، کھانا کھلانے پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ دوسری بڑی بشارت آ گئی، اور تیسری بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بے لباس کو لباس فراہم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی پوشاک پہنائے گا، جنتی لباس پہنائے گا۔ کیا عمل ہے؟ 3 اعمال۔ بھوکے کو کھانا کھلایا، جنت کے میوے اللہ عطا فرمائے، پیاسے کو پانی پلایا، اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے گا، بے لباس کو لباس فراہم کیا، اللہ تعالیٰ جنت کی پوشاک پہنا۔ کتنا آسان سودا ہے میرے بھائی، کتنا آسان سودا ہے۔ ہم اس دنیا میں بیٹھ کر، یہاں لانڈی کے اندر بیٹھ کر، ایریا 2C کے اندر بیٹھ کر جنت خرید سکتے ہیں، بہت آسان اور بہت سستی ہے جنت۔ ہم دیکھیں کوئی بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دے، یقین رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے میوے کھلائے، کیونکہ حضور کی بشارت ہے۔ کسی پیاسے کو آپ نے پانی پلا دیا، یقین رکھیے اللہ رب العالمین حوض کوثر کا پانی آپ کو عطا فرمائے، کیونکہ حضور کی بشارت۔
اور استطاعت ہو تو کسی کو لباس فراہم کیا آپ نے. اللہ رب العالمین جنت کا لباس آپ کو پہنائے گا. جنت کے اندر اعزاز ہوگا, سب لوگ دیکھیں گے کون تھا یہ وہ تھا جو دنیا کے اندر لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا, یہ وہ تھا جو دنیا میں لوگوں کو پانی پلاتا تھا, یہ وہ تھا جو بے لباسوں کو لباس فراہم کرتا تھا. فرمایا کہ مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن کے اندر نہ تو کاروبار ہو سکے گا, نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی, نہ کوئی سفارش کوئی کسی کی کر سکے گا. وہ دن کے جو بہت سخت دن ہے, جس دن کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی کہ میں کسی فلانے کا بھائی ہوں, بیٹا ہوں, رشتہ دار ہوں, وہ مجھے بچا لے گا. نہیں, اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی کہ میں فلانے سیاستدان کو جانتا ہوں, فلانے ڈی ایس پی کو جانتا ہوں, فلانے کسی بڑے افسر کو جانتا ہوں, وہ میری سفارش کرے گا. نہیں, اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا. وہاں کاروبار بھی کام نہیں آئے گا کہ انسان کہے کہ میری تو اتنی بڑی دنیاوی حیثیت ہے, میں اس قبیلے کا سردار ہوں, میں فلانا ہوں, میں یہ ہوں, میری یہ دنیاوی حیثیت ہے. نہیں, کچھ کام نہیں آئے گا. کیا کام آئے گا؟ انفاق فی سبیل اللہ کام آئے گا. اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ایک روپیہ جو ہوگا وہ آپ کو جہنم سے بچائے گا. حضرت انس راوی ہے, فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب, کہ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ہٹاتا ہے, اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے, وَتُطْفِعُ مَيْتَةَ السُّوءِ, اور بری موت سے بچاتا ہے. بندے سے اللہ ناراض ہے, بندہ نافرمان تھا, نافرمانیاں کرتا تھا, اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہے. اب اللہ کے غضب سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے اسے معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ درگزر کر لیتا ہے اس بندے سے, اس کے انفاق کو دیکھتے ہوئے کہ اس بندے نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اور پھر دوسری چیز جو بیان کی, بری موت سے اللہ بچاتا ہے. ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ بری موت سے بچانا, نافرمانی کی موت سے بچانا, ایسی حالت میں موت نہ آ جائے کہ ہم نافرمانی کے اندر مبتلا ہوں. اے اللہ کسی حادثے کی صورت میں موت نہ آ جائے, کوئی درندہ نہ چیر پھاڑ لے, کوئی ایسے طریقے سے بری موت نہ آ جائے. اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ بری موت سے بچنا چاہتے ہو صدقہ دو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا بری موت سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے, قرض حسن, کہ اللہ اس کو لوٹا دے, واپس کرے, اللہ اس کو بڑا چڑھا کر واپس کرے. اللہ نے رزق دیا, اللہ نے جسم دیا, اللہ نے صلاحیتیں دی, اللہ نے مال دیا, اللہ نے اولاد دی, اس کے بعد اللہ ہی فرما رہے کہ میرے بندو کون ہے جو قرض حسن دے اللہ تعالیٰ. یہاں قرض حسن سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے راستے میں کون ہے خرچ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ اس خرچ کو قرض کہہ کر فرما رہے کہ یہ قرض ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو, یہ تم مجھے قرض دے رہے ہو, میں تمہیں اس سے بڑا چڑھا کر واپس کروں گا, اس دنیا کے اندر بھی تمہیں دوں گا اور آخرت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دو گے, یضاعفہ لکم, اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا, ویغفر لکم, تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ شکور حلیم, اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے, بندے کی نیکی کی قدر کرتا ہے, اور حلیم بردبار ہے. یعنی اللہ کے راستے میں کوئی انفاق کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض حسن سے تعبیر کیا ہے. یہ قرض ہے تم نے اللہ کو دیا, اللہ تمہیں واپس لوٹائے گا, اس دنیا کے اندر بھی تمہیں دے گا اور آخرت کے اندر بھی دے گا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات اور صدقات یہ
آگ کو، جہنم کی آگ کو ایسے بجھاتی ہے، ایسے ختم کرتی ہے جیسے پانی آگ پر ڈالتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ گناہوں کو، نافرمانیوں کو، معصیت کے کاموں کو، ایسے اعمال کو جس سے بندے نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ان ساری خطاؤں کو ایسے دھو دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ کے اوپر پانی ڈال دو اور پانی سے وہ آگ بجھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے عابد بخیل سے۔ ایک آدمی ہے زیادہ نفلیں نہیں پڑھتا، صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے، زیادہ کوئی تلاوت ذکر و اذکار بھی نہیں کرتا، صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے، نفلی عبادات بالکل نہیں کرتا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، بے لباسوں کو لباس فراہم کرتا ہے، کسی مقروض کا قرض ادا کرنے کی تدبیر بناتا ہے، کہیں راستے کی کوئی رکاوٹ ہے اس کو ہٹانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، سرائے بناتا ہے، پانی کی ٹنکیاں لگاتا ہے، شفا خانے بناتا ہے، اسپتال بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ زیادہ محبوب ہے اس بندے سے کہ جو سجدے تو بہت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی بہت کرتا ہے، نفلی روزے بھی بہت رکھتا ہے، لیکن بخیل ہے، کنجوس ہے، مال کو ایسے سینے سے چپکا کر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو عبادات کی تو صرف فرائض کی اہتمام کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، مال سے محبت نہیں کرتا، مال کے دینے والے سے محبت کرتا ہے، اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت فرمانے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہلاکت سے بچنے کا راستہ کیا بتایا؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے ہلاکت سے محفوظ رہو گے، حوادثات سے محفوظ رہو گے، تکلیفوں سے محفوظ رہو گے، بیماریوں سے محفوظ رہو گے، آزمائشوں سے محفوظ رہو گے، پریشانیوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ تو ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے مال سے محبت نہیں پیدا ہوگی، اس دنیا سے محبت نہیں ہوگی، اپنی آخرت کی تیاری کرو گے، اپنی جنت کو سنوارنے کی فکر کرو گے۔ یہ جو دنیا کی زندگی کے اندر جو بھی انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وہ اس نیت کے ساتھ دے گا کہ میں جنت کے اندر اپنے محل کی ایک اینٹ لگا رہا ہوں، اپنے محل کی تیاری کر رہا ہوں، اپنے محل کو سنوار رہا ہوں، اپنے جنت کے گھر کا رنگ و روغن کر رہا ہوں، اپنے جنت کے گھر کا دروازہ بہترین کر رہا ہوں۔ یہاں دنیا کے اندر غریبوں پر، مسکینوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی فرمایا، وَأَحْسِنُوا، نیکیاں کرو، انفاق کر کے نیکی کرو، بھوکوں کو کھانا کھلا کر نیکی کرو، پیاسوں کو پانی پلا کر نیکی کرو، بے لباسوں کو لباس فراہم کر کے نیکی کرو، مقروضوں کا قرض ادا کر کے نیکی کرو، پریشان حال کی مدد کر کے نیکی کرو، کس طریقے سے تم سے ہو سکے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر کے نیکی کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے نیک عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت پانے کا طریقہ بتا دیا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، اس سے اللہ رب العالمین کی محبت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رفع البلاء، صدقہ آزمائش کو ہٹاتا ہے۔ کوئی بیماری آنے والی تھی، تقدیر میں لکھا اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری آنے والی ہے، کوئی حادثہ آنے والا ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، کوئی تکلیف آنے والی ہے، کوئی مال لٹنے والا ہے، کوئی آگ لگنے والی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش آنے والی ہے، بندے کو تو علم نہیں ہے کہ کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتا ہے۔ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ
اس صدقے کی وجہ سے، اس اخلاص کی وجہ سے آنے والی آزمائش تکلیفوں کو ہٹا دیتا ہے، اس بیماری کو ہٹا دیتا ہے، اس پریشانی کو ہٹا دیتا ہے، اس آنے والی مشکل کو ہٹا دیتا ہے۔ اس بندے نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہے، اس بندے نے اللہ کے راستے میں انفاق کیا ہے، اس بندے نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہماری پرسکون زندگیاں ہیں، اس کے اندر بہت بڑی چیز وہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا انفاق بھی ہے کہ اس نے ہمیں بچا کر رکھا ہے۔ اس صدقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی بات بیان فرمائی ہے کہ جو قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو وہ حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ منافقون کے اندر فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّي، اس وقت وہ بندہ کہے جس کی موت آ جائے، سر پہ فرشتہ کھڑا ہوا ہو، اس سے پتہ چل گیا اب تو میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب واویلا شروع کر دیا اس نے۔ فَيَقُولَ رَبِّي، اس وقت وہ کہے کہ ہائے میرے اللہ، لولا اخرتنی الی اجل قریب، آپ نے مجھے تھوڑی اور مہلت کیوں نہ دی، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقے کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ نے تجھے 70 سال دیے، تو نے صدقے نہیں کیے، اللہ نے تجھے 80 سال دیے، تو نے صدقے نہیں کیے، اللہ نے تجھے 90 سال دیے، تو نے صدقے نہیں کیے، اللہ نے تجھے مال دیا، تو نے صدقہ نہیں کیا، اللہ نے تجھے اولاد دی، تو نے صدقہ نہیں کیا، اللہ نے تجھے رزق دیا، تو نے صدقہ نہیں کیا، اللہ نے تجھے کاروبار دیا، تو نے صدقہ نہیں کیا۔ اللہ آ گیا، اب جب روح نکل رہی ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہے، اے اللہ تو نے مجھے اور ٹائم کیوں نہیں دیا کہ میں صدقہ کر لیتا۔ یہ جو اتنا اللہ نے وقت دیا تھا، یہ جو قرآن بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ صدقہ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس پر عمل کیوں نہیں کیا تھا تم نے؟ اب تو تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اللہ کے سامنے جاؤ گے، اس مال کا بھی حساب دو گے، اس زندگی کا بھی حساب دو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق التمرہ۔ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب پیسے جب ہیں ہم تو کوئی بہت بڑی رقم تو دے کہ کسی کا بھلا ہو جائے، اور آقا کریم علیہ السلام ہمیں کیا تعلیم دے رہے؟ اتقوا النار ولو بشق التمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو سکے۔ کوئی کھجور ہو تمہارے پاس، وہ دے کر صدقہ دے کر اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ بھائی پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا ٹکڑا بھی ہو نا، وہ دے کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ چھوٹے سے چھوٹا صدقہ بھی ہوگا اگر اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے۔ اللہ رب العالمین یاد رکھیے، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اپنے دل پر لکھ لیجئے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اچھے طریقے سے، اللہ کی بارگاہ کے اندر مقدار نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں معیار دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ کے اندر صرف معیار دیکھا جاتا ہے، اخلاص کتنا تھا، نیکی کا جذبہ کتنا تھا، اللہ کی رضا کے حصول کا جذبہ کتنا تھا، یہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا اس نے کتنے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا، تم دوسروں کو کھانا کھلاتے رہو گے، میں تمہارے رزق میں برکت دیتا رہوں گا، تم پیاسوں کو پانی پلاتے رہو گے، میں تمہارے رزق میں برکت دوں گا، تم بے لباسوں کو لباس فراہم کرتے رہو گے، میں تمہارے رزق میں برکت دوں گا، تم دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے، میں تمہاری مشکل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیے مشکلات انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور کتنی بڑی بشارت دی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ کسی بندے کا کسی بندے کے ساتھ کسی مشکل کے حل کے لیے چلنا، یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ صاحب میرے ساتھ چلیے گا ذرا، یہ کام ہے میرا، یہ ہو جائے، آپ اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ 4 قدم چلتے ہیں۔ اس چلنے کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی اپنے بھائی کے ساتھ چلا کسی مشکل کے حل کے لیے، میری مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرے بندہ، کتنا بڑا اجر ہے، ہر نماز کے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب۔ اور آقا کریم علیہ السلام ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں، یہ جو تمہارے مشکلات میں ڈوبے ہوئے بھائی ہیں، ان کی مدد کے لیے جو تم جاؤ گے تو تمہیں اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا جیسے تم میرے مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ بیٹھ کر اعتکاف۔ اور یاد رکھیے، کنجوسی کرنا، مال کو پکڑ کے رکھنا، خرچ نہ کرنا، اللہ کا غضب بھی آتا ہے اور حالات بھی بدل جاتے ہیں انسان، یعنی اللہ رب العالمین ناراض بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کے حالات بھی انسان کے بدل جاتے ہیں، اس کے حالات بھی انسان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ یار اس کو دیکھیں، اس کے ساتھ ختم نہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اجداد محترم، مولانا جلال الدین رومی نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ تحریر کیا، فرمایا کہ ایک آدمی گھر میں بیٹھا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ بھائی میرے لیے کھانا تیار کر، تو اس کی بیوی بیٹھی روٹی بنا رہی تھی، وہ انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں باہر دروازے پر دستک ہوئی، فقیر ہوں، بھوکا ہوں، کھانا کھلا دو۔ یہ عورت نے وہ روٹی اٹھائی جو تازہ پک چکی تھی، شوہر نے کہا تھا نا کہ کھانا تیار کر دو، تو اس نے وہ روٹی اٹھا کر باہر فقیر کو دے دی، شوہر کے لیے دوسری بنا دوں گی، کوئی بات نہیں۔ اس آدمی کو بڑا غصہ آیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں کھانے کے لیے اور تم نے اٹھا کر روٹی باہر فقیر کو دے دی۔ یہ غصے میں تیش میں گیا، باہر جا کر اس کو تھپڑ مارا، اس کی روٹی گر گئی نیچے مٹی میں مل گئی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ دیکھا، اے اللہ بڑے وقتوں کے بعد تو یہ کھانا نصیب ہوا، وہ بھی مٹی میں مل گیا، اے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ چلا۔ وقت گزرتا گیا، حالات تبدیل ہوتے گئے، وقت تیزی سے نکلتا گیا۔ پھر ایک وقت آیا، یہ خاتون روٹی بنا رہی، اس کا شوہر بیٹھا ہوا ہے، باہر دروازے پر آواز ہوئی کہ بھوکا ہوں، اللہ کے لیے کوئی کھانا کھلا دو۔ یہ عورت اٹھتی ہے، کھانا لے کر جاتی ہے باہر، اور جب اس آدمی کو دیتی ہے کھانا تو وہ آدمی بھی روتا ہے اور یہ عورت بھی روتی ہے۔ تو یہ آدمی اندر جو بیٹھا ہوا کھانے کے انتظار میں، یہ آتا ہے باہر، پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا، کیوں تم دونوں رو رہے ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ جو فقیر ہے یہ کبھی میرا خاوند ہوا کرتا تھا، ایک دن میں روٹی بنا رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی، اس نے مجھے کہا کھانا بناؤ، میں کھانا بنا رہی تھی، باہر سے کوئی فقیر آیا، اس نے آواز لگائی، میں نے وہ تیار روٹی اٹھا کر اس کو دے دی، اس نے جا کر اس فقیر کو مارا، اس کی بھٹی میں مل گئی روٹی، اس نے بس یہ کہا کہ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے حالات ایسے خراب ہوئے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے اس سے طلاق لے لی اور وہ میں اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد مدتوں کے بعد تم سے شادی ہوئی میری، تو آج جب اس کو دیکھا میں نے کہ یہ فقیر بنا ہوا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، تو وہ وقت یاد آیا تو میں بھی رو پڑی۔ یہ بھی اس آدمی نے کہا کہ اگر تو وہی آدمی ہے جس نے فقیر کو تھپڑ مارا تھا، اس کی روٹی گرا دی تھی، اور تم وہی عورت ہو کہ جس نے فقیر کو روٹی بنا کے دی تھی، تو یہ سن لو کہ میں وہی فقیر ہوں، میں وہی فقیر ہوں۔ اللہ نے وہ حالت ہی اس کی بدل دی، اللہ نے گھر بھی اس کو دے دیا، حتیٰ کہ اس آدمی کی
بیوی بھی اس کو مل گئی، کاروبار بھی مل گیا، روزگار بھی مل گیا، رزق بھی مل گیا، اور وہ آدمی جس کو ساری نعمتیں اللہ نے پہلے دی تھی اس نے تکبر کیا، اللہ نے سب اس سے چھین۔ یقین کریں کہ اگر انفاق نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تکبر کرتے، اللہ تعالیٰ رزق واپس لے لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخاء شجرۃ من شجرۃ الجنہ، یہ جو سخاوت ہے جنت کا ایک درخت ہے، اغصانها متدلیۃ الی الارض، اس کی ٹہنیاں زمین میں لٹکی ہوئی زمین کی طرف، فمن اخذ بغصن منها، جس کسی نے اس کی کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا، سخاوت کی کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لیا، قادہ ذلک الغصن الی الجنہ، تو یہ ٹہنی اسے کھینچ کر جنت میں داخل کر۔ سخاوت کا ایک درخت ہے، اس کی ٹہنیاں نیچے لٹکی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھا نا بڑے بڑے درخت ہوتے ٹہنیاں زمین پر آئی ہوئی ہوتی، تو ایک ٹہنی کیا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، ایک ٹہنی ہے پیاسے کو پانی پلانا، ایک ٹہنی ہے بے لباس کو لباس فراہم کرنا، ایک ٹہنی ہے راستے بنانا، راستوں کی تکالیف کو دور کرنا، ایک ٹہنی ہے مریضوں کا مفت علاج کرانا، دوائیاں فراہم کرنا، ایک ٹہنی ہے کسی کی مالی مدد کرنا، اس طرح یعنی بہت سارے کام ہیں۔ کسی نے ایک بھی کام کیا، اس ٹہنی کو پکڑ لیا، یہ ٹہنی اس کو کھینچ کر جنت کے اندر جاتی ہے، یہ ٹہنی اس کو لے کر جائے گی جنت کے اندر۔ حضرت انس راوی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، فرشتوں کی محفل میں ان پر فخر کرتا ہے کہ میرے یہ وہ بندے ہیں کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، میرے یہ وہ بندے ہیں کہ جو اپنا رزق تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے اندر، ان کی مدد کرتے ہیں لوگوں کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال اس سے ایک بیج کی سی ہے جس کو زمین میں بویا تو اس سے 7 بالیں نکل گئی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی کسی کے لیے چاہے تو بڑھا دے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا اور علم والا ہے۔ دانا کتنا ڈالا تھا زمین میں؟ ایک، اللہ نے بدلے میں 7 بالیں نکالی، 7 پودے نکلے، دیا کتنا تھا زمین کو؟ ایک دانہ تھا، اللہ نے 700 دانے واپس دیے، یعنی مثال اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ صرف یہ 700 ہی ہوں گے، 1 روپے دو گے 700 روپے واپس دوں گے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑا چڑھا کر دے کسی کو، کوئی اخلاص کے ساتھ انفاق کرے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن 2 سوال مال کے متعلق ہوتے ہیں، یہ مال کمایا کہاں سے، مال خرچ کہاں پر کیا؟ اگر حلال اور طیب طریقوں سے کمایا ہوگا قیامت کے دن ہماری کامیابی ہوگی، حلال اور طیب راستوں میں ہم نے خرچ کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ کے اندر ہماری کامیابی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں انفاق کر رہے، جو تیرے راستے میں خرچ کرے ان کو تو مزید عطا فرما، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روکے رکھے، جو خرچ نہ کرے، جو کنجوسی کرے، ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے، ان کے کسی کام نہیں آئے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر بے حساب دو گی اللہ بھی تم پر بے حساب دے لے گا، اور روکو مت ورنہ اللہ بھی تم پر روک دے گا۔ بہت ساری برکتیں ہماری اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے، یہ ہمیں نہیں پتا ہوگا۔ بعض لوگ کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ صاحب ہماری تو لگی بندی تنخواہ ہے، ایک تنخواہ آتی ہے، ہماری تو کاروبار تو ہے نہیں۔ یہ جو بیماریوں سے آپ بچتے ہیں، یہ جو حوادثات سے آپ بچتے ہیں، اگر آپ کی پوری تنخواہ آپ کی بیماریوں میں چلے جاتی تو کیا کر لیتے؟ اللہ نے آپ کو صحت دی، اللہ نے آپ کو تکلیفوں سے بچایا، اللہ نے آپ کو حوادثات سے بچایا، اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس سے بڑھ کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ایک آدمی آیا
اور اس نے کہا کہ مجھے 50 درہم چاہیے، مجھے دے دیجئے۔ تو انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ بھائی اس کو 100 درہم دے دو۔ وہ خادم آیا واپس اور کہنے لگا کہ حضرت اس نے تو 50 مانگے تھے، آپ نے 100 دے دو، 100 دینے کو کہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو 500 دے دو۔ وہ ہڑبڑا گیا، اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ خیر اس نے دے دیے۔ پھر آ کر پوچھا کہ حضرت اس نے تو 550 کا تقاضا کیا تھا، آپ نے 500 درہم دے دیے، کیوں؟ فرمایا کہ سائل کو اس کی توقع سے بڑھ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری توقع سے بڑھ کر دے گا۔ کوئی تم سے 5 روپے مانگ رہا ہے، تم نے 10 روپے دے دیے، اللہ سے تم نے ایک چیز مانگی ہے، اللہ تمہیں 10 چیزیں عطا فرما دے گا۔ اللہ سے تم نے ایک چیز مانگی ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار چیزیں عطا فرما دے گا۔ وہ چیز بھی عطا فرمائے گا جو تم نے مانگی بھی نہیں ہے، وہ چیز بھی عطا فرمائے گا جس کا تمہیں توقع بھی نہیں تھی، اللہ رب العالمین وہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور شیطان کا ایک بڑا مکالمہ ہوا، تو یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کون سے لوگ پسند ہیں اور کون سے لوگ پسند نہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے مومن بخیل بہت پسند، مومن ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نیکیاں بہت کرتا ہے، لیکن مال کو سینے سے چمٹا کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں روپیہ نہیں خرچ کرتا ہے، میرا بڑا محبوب ہے۔ اور پوچھا کہ برا کون لگتا ہے؟ کہا کہ جی فاسق سخی جو ہے نا یہ ناپسند۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈرتا ہوں اس کی سخاوت اس کو بچا لے گی۔ گناہگار بہت ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں گنتا نہیں ہے، دھڑا دھڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ انفرادی طور پر گناہگار بہت ہے لیکن اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر یہ مال کو نہیں دیکھتا ہے، پھر دھڑا دھڑ خرچ کرتا ہے۔ ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ کر دے گا۔ شیطان کی تو کاوش یہی ہے نا کہ جہنم میں لے کے جائے، وہ تو اسی بات پر پریشان ہوگا کہ لوگ جنت کے راستے پر کیوں جائے۔ آپ دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آتے اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے، یہاں تک کہ دیوار پر یوں ہاتھ پھیرتے کہ کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق گھر میں کچھ چھوڑا ہے، اور میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا چھوڑ کر آؤں بس۔ حضرت عمر ہر چیز کو 2 حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک گھر والوں کی ضرورت کے لیے، ایک اللہ کے راستے میں انفاق کے لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ آج تو میں صدیق سے آگے چلا جاؤں گا۔ نہیں معلوم تھا صدیق نے کیا کیا، تو جب آئے اور دیکھا کہ صدیق تو سارا گھر کا سامان ہی لے آئے، کہا کہ صدیق واقعی مجھ سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ 100 اونٹ لدے ہوئے دیے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کر، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ پھر تیسری بار دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خوشخبری۔ عزیزان محترم، لیکن ایک صحابی اور بھی جن کا نہ مال نہ دولت نہ کاروبار نہ کوئی باغ، کوئی چیز نہیں تھی، وہ جاتے ہیں یہودی کے پاس، اس کے باغ کو پانی دینے کے لیے دہاڑی کے طور پر بات طے کرتے، رات بھر کنویں سے پانی نکال کر کھیت کو پانی دیتے، صبح دہاڑی کے طور پر کھجوریں ملتی ہیں 2 مٹھی، اس 2 مٹھیوں کو لے کر آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری کل متاع یہی ہے، میرے پاس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ہمیں رویے اور تنقید کی ہے۔ یہ جو ہم ڈانٹ دیتے ہیں نا لوگوں کو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا 20-25 کھجوروں کا روم پتہ کرنے جائیں گے ہم لوگ، نہیں، بلکہ یوں ہاتھ میں لیا اور مال کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا کہ مقدار میں تو کم ہے، اللہ کی بارگاہ میں معیار میں سب سے بلند۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں معیار دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اخلاص کیا۔ اس کی کل کائنات یہی تھی، اس کے کل بینک بیلنس یہی تھا، اس کا کل سرمایہ یہی تھا، اس کا کل کاروبار یہی تھا۔ اس نے جو چند کھجوریں دی انہوں نے، وہ ساری کی ساری ان کی کل کائنات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے اس کو عزت دی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بندہ جب اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ لے کر ہاتھ میں رکھ کر بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، جس طرح تم بچڑے کو پالتے ہو، جس طرح تم گھوڑے کو پالتے ہو، اور یہاں تک کہ وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ دیا تھا ایک گندم کا دانہ، لیکن اخلاص بہت تھا نا، اللہ نے اس کو بڑھایا کہ اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے جتنا ہو گیا، اور اس کو اجر پہاڑ کے جتنے برابر اجر صدقہ کرنے کا مل جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم جانتے ہیں کہ مال کی 3 قسمیں، ایک قسم وہ ہے کہ جو حالات لے جاتی ہے، چوری ہو گیا، ڈکیتی پڑ گئی، آگ لگ گئی، تقدیر لے گئی اس کو، وہ تو آپ کو نہیں ملا۔ دوسری مال کی قسم وہ ہے کہ انسان مر جاتا ہے، ورثہ کو بچ جاتا ہے، اس بندے کے تو کسی کام نہیں آیا۔ اور تیسری قسم ہے کہ جو اللہ کو دے دیا وہ اللہ کے پاس واپس ملا۔ ہم نے جانے سے پہلے یہاں سے جو اپنے اس بینک میں جمع کروایا، ہم جیسی وہاں پہنچیں گے ہمارا کھاتا ہمارا انتظار کر رہا ہوگا کہ بھائی تم نے جو یہ صدقہ خیرات بھیجا تھا یہ آج تمہارے لیے یہاں پر موجود ہے۔ یاد رکھیے، بخیل اور سخی دونوں کے گمان ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ بخیل کیا گمان کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، یار اگر یہ میں نے دے دیا تو اور کہاں سے لاؤں گا، اور کہاں سے ملے گا۔ اور سخی کیا کہتا ہے، جس رب نے یہ دیا ہے وہ رب اور بھی دے گا، جس رب نے یہ دی، بھائی یہ تو میں نے نہیں لیا ہے نا، اللہ نے دیا ہے نا، تو جو رب میرا اس پر قادر ہے کہ مجھے اس وقت مال دے وہ آگے بھی تو دے گا۔ مجھے ایمان ہونا چاہیے بندہ مومن کا۔ اس لیے عزیزان محترم، آخری بات آپ سے عرض کی دیتا ہوں، جو آخری بات ہے سب سے اہم بات، صدقہ دے کر کبھی بھی احسان نہیں جتلانا چاہیے، یہ یاد رکھیے۔ اگر صدقے کے بعد احسان جتلانے کا ارادہ ہے تو صدقہ نہ دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات کہہ دینا یا معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تم اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا بار بار مانگنے آئے ہو، نہ ہو ایسا، کل تو تمہیں دیا اس کے بعد پھر آگا، اس کی جگہ کیا ہے، قول معروف و مغفرۃ، معذرت کرنا، بھائی میرے حالات ابھی یہ صحیح ہے، انشاءاللہ جب حالات ہوں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ضرور کروں، بجائے اس کے احسان جتلانا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان پر صدقہ نہیں ہوتا، یہ جو پیشہ ور بھکاری لوگ دھندوں پہ لگے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں چوکوں چوراہوں پر، ان کے تو پیچھے بیوپاری ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کے اوپر، وہ ان سے پیسے لیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے سب سے بہترین، اور مدارس کے نام پہ جو چندہ کرتے ہیں، جو گلیوں میں گھومتے ہیں، مسجدوں پر بسوں میں آتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ ایک بندے سے پوچھا کہ یار آپ مدرسے کے لیے کون سا مدرسہ ہے، جی فلانا مدرسہ ہے، مدرسہ کہاں پر ہے، پوچھ رہا تھا میں اثر اسکوائر کے پاس، عیسیٰ نگری کے پاس، تو جی مدرسہ جو ہے نا وہ بینچ کا ہے۔ اب اس کو پتہ ہے نا عیسیٰ نگری سے کون جائے گا بینچ کالونی چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، نارتھ آباد میں جا کر جمع کریں گے، نام دیں گے اور وہ بینچ کالونی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مدرسے کے طالب علم ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں، اچھا قرآن پڑھتے ہیں، جی پتہ تو ہے کہ ایک ہی کتاب ہے اور کتابوں کا تو نام نہیں آئے گا۔ اچھا قرآن میں کیا پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، لغت پڑھتے ہیں، معانی پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، جی ناظرین، اور مدرسے والوں نے آپ کو چندے کے لیے بھیج دیے، کیسے ممکن؟ مدرسے والے کسی چندے والے کے لیے بھیجے گا تو کسی سینئر طالب علم کو بھیجے گا نا، کہ جو مدرسے کا تعارف بھی پیش کر سکے گا۔ جس بندے کو خود قرآن پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے اور وہ ناظرے کے نام پر بیٹھا ہوا ہے کہ میں قرآن کا ناظرہ پڑھتا ہوں، اور لوگوں سے وہ 10-10 روپے 20-20 روپے جمع کر کے اپنے لیے، تو یہ جو ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں کون مستحق ہے، دوست احباب سے پوچھیں کون مستحق ہے، اس تک اپنا صدقہ پہنچائیں کس طریقے سے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنے میں اپنا مال لگا، اس پر اللہ رب العالمین آپ کو اجر عطا فرمائے گا، آپ کی دنیا اور آخرت اللہ رب العالمین سنوارے گا۔ اللہ کو دے، اللہ تعالیٰ سے لے، اللہ کو دیں گے اللہ تعالیٰ واپس آپ کو دے گا۔ سورہ مومنون کی جو ابتدائی آیات ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہے نا، قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول لعب سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ عمل اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔